الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم فنبی اللہ حی یرزق وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفر من حفر النار آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 20 روزہ دینی سمر کیمپ کا آج 9واں دن ہے۔ آپ کو پتہ ہے ترتیب کے ساتھ ہم ایک دن مسائل پڑھتے ہیں اور ایک دن عقائد اور نظریات پڑھتے ہیں۔ آج عقیدہ کی باری ہے۔ جس عقیدہ پر ہم گفتگو کریں گے اور اس کو سمجھیں گے اس عقیدہ کا نام ہے عقیدہ ثواب اور عذاب قبر اور عقیدہ حیات الانبیاء۔ انبیاء علیہم السلام کی حیات کے متعلق کیا نظریہ ہے ہمارا اہل سنت والجماعت کا، اور قبر میں عذاب اور ثواب کے متعلق اہل سنت والجماعت کا کیا نظریہ ہے۔ بات کو سمجھیں۔ عذاب قبر کا مسئلہ ایسا ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے، اور احادیث میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ عذاب قبر کے متعلق آج 2 طرح کے لوگ ہیں جو عذاب قبر کی صحیح صورت کو نہیں مانتے۔ ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ عذاب قبر کا عقیدہ یہ اسلام کا عقیدہ ہے ہی نہیں، قبر کے اندر کسی قسم کا عذاب نہیں ہوتا، اور یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو کہ احادیث کے منکر ہیں، قرآن کے نام پر احادیث کا انکار کرتے ہیں، دیکھا جائے تو در حقیقت قرآن کریم کا بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، جتنے منکرین حدیث ہیں عموماً عذاب قبر کے منکر ہیں، جس طرح کہ غلام احمد پرویز اور اس کے متبعین، اور اسی طرح کراچی میں خاص طور پہ ایک ٹولہ موجود ہے جو اپنی کتابیں الرحمان پبلشنگ ٹرسٹ کے نام سے چھاپتا ہے، حبیب الرحمان کاندھلوی، محمود احمد عباسی۔ یہ خوارج اور نواسب کا گروپ ہے جو نعوذ باللہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو صحابی بھی نہیں مانتا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ راشد نہیں مانتا، اہل بیت کا دشمن ہے،
ان کے جہاں اور بہت سارے برے نظریات ہیں، تو برے نظریات میں سے ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ عذاب قبر یہ نہیں ہوتا، اور یہ نظریہ قرآن کے خلاف ہے۔ حبیب الرحمن کاندھلوی اسی گروپ سے ایک عالم ہے، تو اس نے بھی اس کا انکار کیا ہے اور اس پر کچھ لکھا بھی ہے۔ ابھی حال ہی میں ہمارا مناظرہ بھی ہوا تھا کچھ ماہ پہلے فیصل آباد میں، پینسرا کے قریب ایک بندہ ہے یعقوب چودھری کے نام سے، اس نے انہی لوگوں سے افکار نظریات کو چرا کر، منکرین حدیث سے یہ باتیں چرا کر اس نے کتاب لکھی ہے کیا عذاب قبر حق ہے، یعنی عذاب قبر کے انکار پر اس نے کتاب لکھی ہے۔ تو یہ وہ گروپ ہے جو عذاب قبر کا سیدھا سیدھا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے عذاب قبر کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو خود چھوٹے چھوٹے کئی گروہوں میں بٹا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ عذاب قبر کا عقیدہ تو برحق ہے اور عذاب قبر تو ہوتا ہے، لیکن جو عذاب قبر کی صحیح صورت ہے اس کا انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس قبر میں جس کے اندر ہم میت کو دفن کرتے ہیں اس میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ عذاب جو ہے یہ اپنا سجین میں ہوتا ہے، اور یعنی عالم مرنے کے بعد انسان کی روح جہاں جاتی ہے برے لوگوں کی، تو وہاں پر جو ہے اس کو عذاب یا ثواب ہوتا ہے۔ قبر میں پڑے ہوئے جسم کو کسی قسم کا عذاب اور ثواب نہیں ہوتا۔ بارکہ یہ بھی عذاب قبر کی صحیح صورت کا انکار ہے، اگرچہ انہوں نے انکار تعویل کے ساتھ کیا ہے۔ ہم کچھ بنیادی چیزیں عذاب قبر کے متعلق پڑھتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ سوال کرنے والا آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ آپ عذاب قبر کی بات کرتے ہیں یا آپ کے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں اس عنوان لکھا ہے عذاب قبر، اور عموماً جو حدیث کی کتابیں ہیں اس میں بھی عنوان عذاب قبر ہے، تو ثواب قبر کی بات نہیں ہوتی۔ یعنی عنوان ثواب قبر کیوں نہیں ہے، عذاب قبر کیوں ہے، جب کہ آپ لوگ قبر میں عذاب کو بھی مانتے ہو اور ثواب کو بھی مانتے ہو؟ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے، عذاب قبر کا عنوان اس لیے ہے اور ثواب قبر کا عنوان عام طور پر اس لیے نہیں لگایا جاتا کہ عذاب قبر تقریباً اکثر حضرات اس کا شکار ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر نافرمانوں کی زیادتی ہے، دنیا کے اندر کفار زیادہ ہیں، اور چونکہ عذاب قبر کافروں کو بھی ہوتا ہے اور گناہ گار مسلمانوں کو بھی ہوتا ہے، تو چونکہ عذاب قبر زیادہ لوگوں کو ہوتا ہے، یا تو کافر ہونے کی وجہ سے یا جو ہے گناہ گار مسلمان ہونے کی وجہ سے، تو چونکہ عذاب بنسبت ثواب کے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے للاکثر حکم الکل کے تحت جو ہے عام طور پر عنوان عذاب قبر کا اختیار کر لیتے ہیں، وگرنہ قبر میں ہم عذاب کے بھی قائل ہیں، ثواب کے بھی قائل ہیں، تو ثواب اپنی جگہ پر حق ہے اور عذاب اپنی جگہ پر حق ہے۔ اب ذرا اس کے متعلق پہلے کچھ بنیادی باتیں سمجھے، توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے تو بات بڑی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ جب انسان مرتا ہے، جب انسان مرتا ہے، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک زندگی عطا کرتے ہیں، اس کو قبر کی زندگی کہتے ہیں، تو اسی کو برزخی زندگی کہتے ہیں، اور اس برزخی زندگی کے اندر عذاب یا ثواب کا معاملہ ہوتا ہے۔ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، نمبر ایک جسم اور نمبر دو روح۔ نمبر ایک جسم، نمبر دو روح۔ ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ صرف روح کا نام بھی انسان نہیں ہے، صرف جسم کا نام بھی انسان نہیں ہے، بلکہ جسم اور روح دونوں کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ روح اور جسم کا تعلق باقی ہو تو کہتے ہیں حیات ہے، روح اور جسم کا تعلق باقی نہ رہے تو اسے کہتے ہیں وفات ہے۔ جسم اور روح کا تعلق ہمیشہ یکساں نہیں ہوتا۔ دیکھیے عالم عام طور پر تین ہیں،
عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت۔ روح اور جسم کا تعلق دونوں کا ہوتا ہے، لیکن دیکھیے عالم دنیا میں الگ ہے، عالم برزخ میں الگ ہے، عالم آخرت میں الگ ہے۔ عالم دنیا کون سا عالم ہے؟ کون سا عالم ہے؟ یہ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک کا جو وقت اور جو حالات انسان پہ طاری ہوتے ہیں، یہ جو زندگی ہے اس کا نام عالم دنیا ہے۔ مرنے کے بعد سے لے کر جب قیامت کے دن اٹھیں گے، سور پھونکا جائے گا، اس وقت تک، فوت ہونے سے لے کر قیامت کے اٹھنے تک یہ جو وقت ہے اور فوت ہونے والے پر جو حالات اور واقعات طاری ہوتے ہیں، اس کا نام عالم برزخ ہے۔ اور قیامت کے دن جب اٹھیں گے، اس وقت سے لے کر ابدالآباد تک، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جو ہوگی، اس کا نام عالم آخرت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ عالم دنیا کسے کہتے ہیں؟ پیدائش کے بعد سے لے کر موت تک کی زندگی۔ عالم برزخ کسے کہتے ہیں؟ فوت ہونے سے لے کر قیامت کے اٹھنے تک کی زندگی۔ اور عالم آخرت یہ قیامت کے دن اٹھنے سے لے کر ابدالآباد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، یہ عالم آخرت ہے۔ اب انسان دو چیزوں کا نام ہے، جسم اور روح۔ انسان کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ تعلق عالم دنیا میں بھی ہوتا ہے، عالم برزخ میں بھی ہوتا ہے، عالم آخرت میں بھی ہوتا ہے، لیکن یہ تعلق یکساں نہیں ہوتا۔ عالم دنیا کے اندر روح کا جسم سے تعلق موجود ہے، لیکن یہاں پر جسم غالب ہے اور روح مغلوب ہے۔ کیسے؟ جسم غالب، مرضی جسم کی چلتی ہے، اور جو ہے وہ جسم جہاں جائے روح اس کے تابع جاتی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے، تو روح غالب ہوتا، جسم غالب ہوتا ہے اور روح مغلوب ہوتی ہے۔ عالم دنیا میں یہ حال ہے، لیکن فوت ہونے کے بعد روح غالب ہے اور جسم مغلوب ہے۔ جسم پڑا ہوا ہوتا ہے قبر کے اندر جہاں اس کو دفنایا گیا، وہاں پر، لیکن روح غالب ہوتی ہے، وہ جنت کی سیریں بھی کرتی ہے، دوزخ کے عذاب میں مبتلا بھی ہوتی ہے۔ بری ہے جو دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہوتی ہے، اچھی ہے تو جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، اور عالم آخرت کے اندر روح، یعنی قیامت کے بعد انسان کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ تعلق ہوگا، لیکن اس میں نہ جسم غالب ہوگا نہ روح غالب ہوگی، دونوں کا تعلق یکساں ہوگا۔ اب ذرا سمجھیں، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، میں نے آپ کو بتایا موت کسے کہتے ہیں؟ روح کا جسم کے ساتھ تعلق ٹوٹ جانا، اس کا نام ہے روح، اس کا نام ہے موت۔ اور روح کا جسم کے ساتھ تعلق جڑ جانا، اس کا نام ہے حیات اور زندگی۔ جب انسان فوت ہوتا ہے، عام طور پر اس کی روح اس جسم سے نکلتی ہے تو موت طاری ہوتی ہے۔ عام انسانوں کے اندر یہی معاملہ ہے۔ جب انسان عام بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے۔ روح یا تو علیجین میں چلی جاتی ہے یا سجین میں چلی جاتی ہے۔ علیجین جنت کے حصوں میں سے، طبقوں میں سے ایک طبقہ ہے، اور سجین دوزخ کے طبقوں میں سے، حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اگر بندہ نیک ہے تو اس کی روح علیجین میں چلی جاتی ہے، اگر بندہ بد ہے تو اس کی روح سجین میں یعنی دوزخ میں چلی جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں دیکھو تھوڑی تھوڑی بات بنیادی سمجھا رہا ہوں۔ اب دیکھو، جب انسان کی روح علیجین میں چلی گئی اگر اچھا ہے، یا سجین میں چلی گئی اگر برا ہے، تو اس کے باوجود کہ وہ علیجین یا سجین میں ہے، جنت یا دوزخ میں ہے، لیکن اس کا تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے روح کا قبر میں پڑے ہوئے جسم کے ساتھ۔ اور اصلاً تو عذاب یا ثواب روح کو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن روح کے واسطے، چونکہ روح کا جسم سے کنیکشن اللہ پاک جوڑ دیتے ہیں، تو پھر روح کے واسطے سے یہ عذاب اور ثواب جسم کو بھی ہو رہا ہوتا ہے۔
اگر اس کو راحت مل رہی ہے تو جسم راحت محسوس کرتا ہے، اگر روح کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو جو ہے وہ اس تکلیف کو جسم قبر میں پڑا ہوا محسوس کرتا ہے۔ عام بندہ اس کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ تعلق فوت ہونے کے بعد اتنا ہوتا ہے کہ جس سے وہ عذاب یا ثواب کو محسوس کر سکے، یعنی کچھ عذاب کی کیفیت، کچھ جو اپنا انعامات کی کیفیت اس کو محسوس کر سکے، اتنا تعلق ہوتا ہے، یعنی تعلق کم ہوتا ہے، برائے نام ہوتا ہے، زیادہ تعلق نہیں ہوتا جس طرح کہ دنیا کے اندر تھا، اتنا تعلق نہیں ہوتا جتنا قیامت کے بعد ہوگا، یہ تعلق برائے نہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ کہ عام بندے کی روح کا جسم کے ساتھ تعلق کم ہے تو بندے کا جسم کچھ دن بعد قبر میں گلنا اور سڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کا گوشت سڑ جاتا ہے، ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ ہڈیاں بھی گلنا شروع ہو جاتی ہیں، ریڑھ کی ہڈی جو پیچھے لمبی ہڈی ہے یہ رہ جاتی ہے۔ یہ انسان کے جسم کا خلاصہ ہے، ریڑھ کی ہڈی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ گوشت اور اسی پہ چڑھائیں گے، قیامت کے دن اس کو کھڑا کر دیں گے۔ بار کے ایک بندہ عام اس کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ تعلق کم ہوتا ہے، برائے نام ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کا جسم گلنا اور سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن عذاب ثواب کا تعلق وہ ذرے جو کہ اس کے گوشت کی مٹی بن گئے، ریت بن گئے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے، اگرچہ دوسرا بندہ محسوس نہیں کر رہا۔ میں اس پہ بعد میں کرتا ہوں۔ عام بندے کی روح کا جسم کے ساتھ تعلق کم ہوتا ہے، اسی وجہ سے جسم گلنا اور سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بندہ نیک ہے، خاص طور پہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، جنگ کرتے ہوئے میدان جنگ میں فوت ہو گیا، کافروں کے ہاتھوں قتل ہو گیا یا ظلماً اس کو قتل کر دیا گیا، شہید ہے، تو جو شہید ہے اس کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ فوت ہونے کے بعد تعلق زیادہ ہوتا ہے۔ جتنا عام بندے کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو شہید کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ تعلق زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہید کا جسم خراب نہیں ہوتا، صدیاں گزر جاتی ہیں، اس کا جسم بس اوقات تر و تازہ دکھائی دیتا ہے، لیکن عام بندے کا جسم جو ہے وہ 3 دن بعد 4 دن بعد یہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی روح کے جسم کے ساتھ تعلق کی کمزور اور کمی ہونے کی وجہ سے یہ فرق ہے۔ عام بندے کی روح کا تعلق کم ہے اس لیے جسم گلنا اور سڑنا شروع ہو گیا، لیکن شہید کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، اسی وجہ سے اس کا جسم گلتا اور سڑتا نہیں ہے۔ چونکہ جسم گلتا اور سڑتا نہیں ہے، تعلق مضبوط ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر شہید کو زندہ فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ لوگ جو کہ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ قرآن نے کہہ دیا نا زندہ ہے، آپ کے بندہ کہ زندہ نہیں ہے تو قرآن کو کیسے مانتا ہے، مسلمان کیسے ہے؟ تو شہید کی روح کا عام بندے کی بنسبت جسم سے تعلق زیادہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کا جسم خراب نہیں ہوتا۔ شہدائے احد کی قبروں میں پانی پڑ گیا تھا، کتنا عرصہ بعد لوگوں نے مشاہدہ کیا شہدائے احد، صحابہ کرام جو احد میں شہید ہوئے تھے ان کے جسم تر و تازہ تھے، اور آج اتنی صدیاں گزری کتنی مرتبہ مشاہدہ ایسا ہوا، کئی صحابہ کرام دنیا کے مختلف کونوں کے اندر پائے گئے اور وہ شہید ہوئے تھے، ان کے جسم تر و تازہ ہیں۔ نیٹ ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے، براہ راست لوگ دکھا رہے دیکھو یہ جسم ہے تر و تازہ ہے، اور بسا کا شہید کے جسم سے خون بھی بہ رہا ہوتا ہے۔ شہید کا یہ اعزاز ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بندہ شہید ہو جائے مارکا میں، وہی شہید ہو گیا، اب اس کو غسل نہ دیا جائے، اس کے جو ہے وہ زخموں سے خون جو ہے صاف نہ کیا جائے، ایسے ہی جو ہے اس کو دفن کیا جائے، قیامت کے دن اسی حالت کے اندر آئے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں یہ شہید کو احساس ہے۔ تو شہید کا جسم خراب نہیں ہوتا۔ شہید کون ہے؟
شہید وہ بندہ ہے، وہ نیک بندہ ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے اور اس نے حضور کے دین پر، حضور کی عصمت پر، حضور کی ذات پر اپنی جان کو قربان کیا۔ اللہ پاک نے اس کو یہ اعزاز دے دیا کہ اس کا جسم خراب نہیں ہوتا۔ تو جس نبی کے دین پر عمل کی وجہ سے، جس نبی کے دین پر جان فدا کرنے کی وجہ سے شہید کو اعزاز مل گیا، اس کا جسم خراب نہیں ہوتا، تو اس نبی کا جسم کیسے خراب ہوگا؟ نبی کا جسم کیسے خراب ہوگا؟ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ شہید امتی کو دیتے ہیں، اس نعمت سے نبی کو کیسے محروم کریں گے؟ اس لیے اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ انبیاء کا جسم بھی خراب نہیں ہوتا، بلکہ انبیاء کا جسم بھی جو ہے ویسے ہی باقی رہتا ہے۔ کیوں؟ وجہ میں نے پہلے بتائی کہ چونکہ شہید کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ تعلق زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا جسم خراب نہیں ہوتا۔ تو شہید کا یہ حال ہے، نبی کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ تعلق فوت ہونے کے بعد شہید سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے نبی کا جسم بھی خراب نہیں ہوتا، بلکہ نبی کا جسم محفوظ ہوتا ہے۔ اور چونکہ تعلق زیادہ ہے، تعلق کی زیادہ کی جاتی کی وجہ سے شہید کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ زندہ ہے، اسی طرح انبیاء کی روح کا ان کے جسم کے ساتھ تعلق زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء بھی زندہ ہیں، اور جو اعزاز شہداء کو ملا اس سے کہیں بڑھ کر اعزاز انبیاء کے لیے ثابت ہے۔ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، میں اس پہ تفصیل سے بات نہیں کروں گا۔ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ صحابہ کرام نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ فوت ہو جائیں گے تو ہم آپ پر آپ صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، آپ فوت ہو جائیں گے، آپ کا جسم تو جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو پھر آپ ہمارے صلاۃ و سلام کو کیسے سنیں گے، یا ہم آپ پر صلاۃ و سلام پھر کیسے پیش کریں، کیا مسئلہ ہے؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا مٹی پر کہ وہ نبی کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کو روزی ملتی ہے، اور اس کو روزی۔ شہید کے بارے میں فرمایا عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں سے ان کو روزی ملتی ہے۔ اب دیکھو، ہم تو شہید کو بھی زندہ مانتے ہیں، نبی انبیاء کو بھی زندہ مانتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں۔ تو جو کریں، میں انشاءاللہ اس مسئلے کو بعد میں تفصیل سمجھاتا ہوں، پہلے ذرا عذاب قبر اور ثواب قبر کا مسئلہ سمجھ لیں۔ تو میں سمجھا رہا تھا کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ تعلق جوڑ دیا جاتا ہے، تو اب تعلق یہ اتنا نہیں ہوتا جتنا دنیا کے اندر تھا، اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ آخرت میں ہوگا، لیکن تعلق اتنا ضرور ہوتا ہے عام بندے کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ، جس سے وہ عذاب یا ثواب کو محسوس کر سکے۔ یہی عقیدہ عذاب اور ثواب فی القبر ہے، جس کو میں آپ کو حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب سمجھے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں تفصیل سے بیان فرمایا، اس میں قرآن کریم کی آیات بھی موجود ہیں۔ میں ساتھ ساتھ ذرا تھوڑا سا شبہات کا ازالہ کرتا جاؤں۔ دیکھو، لوگ کہتے ہیں دیکھو، روح آپ کہتے ہیں علیین میں چلی گئی، یا سجین میں چلی گئی، جنت میں چلی گئی، یا دوزخ میں چلی گئی۔ اب جنت ہزاروں میل دور قبر سے، دوزخ ہزاروں میل دور قبر سے، ہزاروں میل دور ہوتے ہوئے بھی روح کا جسم کے ساتھ تعلق کیسے جڑ گیا؟ جواب دیکھو، قرآن اور حدیث مومن کے سامنے آئے تو نظریں ویسے جھک جانے چاہیے، عقل کی بنا پہ اعتراض نہیں بنتا، لیکن پھر بھی جواب دیتے ہیں کہ دیکھو، آپ کہتے ہو اتنا دور ہوتے ہوئے، ہزاروں میل دور روح
اور جسم آپس میں کتنا ہزاروں میل کا فاصلہ، تعلق کیسے جڑ گیا۔ ارے اللہ کے بندو، دنیا کے اندر اس کی بہترین مثالیں موجود ہیں۔ یہ سورج ہم سے ہزاروں میل دور ہے، لیکن پھر بھی ہزاروں میل دور ہونے کے باوجود اس کا کنیکشن ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ نہیں؟ اب جو ہم گرمی محسوس کر رہے ہیں، کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ اس کا تعلق زمین کے ساتھ، ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ گرمی کے موسم میں سورج کی شعاعیں سیدھی پڑتی ہیں، جس وجہ سے گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے۔ سردیوں کے موسم کے اندر سورج کی شعاعیں ٹیڑھی پڑتی ہیں، اس لیے کچھ پڑی کچھ نہ پڑی، اس وجہ سے گرمی کم ہوتی ہے۔ اس کی مثال بالکل اس طرح ہے جس طرح کہ پانی کا گلاس ہے۔ پانی کا گلاس میں پاس کھڑے ہوئے بندے کے سر پر بالکل اسی طرح انڈیل دوں، سارے کا سارا پانی گلاس اس کے اوپر گر جائے گا اور وہ سارے کا سارا بھیگ جائے گا۔ لیکن اگر بندہ میرے قریب نہیں ہے بلکہ بندہ مجھ سے دور ہے تو میں اس طرح ترچھا گلاس پھینکوں، اب کیا ہوگا؟ کچھ پانی اس کے اوپر گرے گا، باقی ادھر ادھر گر جائے گا۔ تو سورج کی شعاعیں گرمی کے موسم میں سیدھی پڑتی ہیں، اس وجہ سے تپش زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور ساری کی ساری تپش انسان پر آتی ہے یا زمین پہ بسنے والی چیزوں پر آتی ہے۔ لیکن سردیوں کے موسم میں یہ جو ہے شعاعیں ٹیڑھی پڑتی ہیں، اس وجہ سے اثر انداز سورج کم ہوتا ہے، گرمی کم لگتی ہے۔ ہاں جی، باہر کیا سورج ہم سے ہزاروں میل دور ہے، لیکن پھر بھی کنیکشن ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب سورج کے کنیکشن کو آپ بھی مانتے ہو تو روح کا کنیکشن کیوں نہیں مانتے؟ سورج کے تعلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا ہے، روح کے ساتھ جسم کے تعلق کو کس نے جوڑا ہے؟ اللہ پاک نے جوڑا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں اور آپ ہو سکتا ہے کوئی کام کر سکتے ہو یا نہ کر سکتے ہو، لیکن کوئی چیز اللہ تبارک تعالیٰ کی طاقت سے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ اب بندہ سوال کرتا ہے، ان کے پاس سوال ہی ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا، جس طرح شیطان کے پاس وسوسے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ شیطان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی، شیطان کے پاس وسوسے ہیں، اور جو شیطان کے رستے پہ چلتے ہیں، قرآن و سنت کا انکار کرتے ہیں، ان کا عقیدہ نہایت کمزور ہوتا ہے، لیکن شبہات دیکھنے کو مضبوط نظر آتے ہیں۔ جو باطل ہوتا ہے اس کا عقیدہ نہایت کمزور ہوتا ہے، شبہات مضبوط ہوتے ہیں۔ جو اہل حق ہوتے ہیں یہ بیچارے پستے رہتے ہیں، ان کے پاس دلائل بھی مضبوط ہوتے ہیں، پھر بھی جو ہے وہ باطل لوگوں کے ظلم و ستم کو سہتے رہتے ہیں، وہ شبہات پیش کرتے رہتے ہیں، یہ سوال ہے یہ سوال ہے۔ کیوں سوال کرنے کا منشا کیا ہے؟ کہ لوگ ہم سے ہمارا عقیدہ نہ پوچھیں اور لوگ ہم سے اپنے عقیدے پر دلیل نہ پوچھیں۔ چونکہ ان کے پاس اپنے عقیدے پر دلیل نہیں ہے، اس لیے پھر جو ہے وہ الٹا سوال ہم پر کرتے رہتے ہیں۔ اب سوال کرتے ہیں کہ دیکھو آپ کہتے ہو کہ قبر میں پڑے ہوئے بندے کو عذاب یا ثواب ہوتا ہے، لیکن یہ عذاب اور ثواب ہمیں نظر تو نہیں آتا، ہمیں دکھاؤ۔ نظر نہیں آتا، ہمیں دکھاؤ۔ ہم کہتے قرآن نے کہا شہید زندہ، ہم دیکھتے ہیں شہید حرکت تو نہیں کر رہا، ہاتھ نہیں ہلا رہا، ٹانگیں نہیں ہلا رہا، چلتا پھرتا نظر نہیں آتا، یہاں ہمارے پاس پڑا ہوا، لیکن قرآن نے کہا زندہ۔ اللہ کے بندو، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، شہداء زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا شہداء کو اپنی زندگی کا شعور نہیں ہے، یہ کہا تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عالم برزخ ہے، اور برزخ کہتے پردہ کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پردہ رکھا ہوا ہے زندوں اور فوت شدگان کے درمیان۔ اگر یہ پردہ ہٹا دیا جائے تو پھر تو یہ دنیا دارالامتحان نہ رہے، ہر بندہ ہی نیک ہو جائے عذاب کو دیکھ کر، ہر بندہ ہی نیک ہو جائے جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر، پھر تو معاملے خراب ہو جائے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا وَلَٰكِن لَا، فرمایا وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، یہ شعور نہیں رکھتے، بلکہ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم شعور نہیں رکھتے۔ ان کو اپنی زندگی کا شعور خوب ہے۔ موت کو نیند سے سمجھنا چاہیے۔ موت نیند کی بہن ہے، موت نیند کی بہن ہے۔ جب بندہ سوتا ہے نا تو ایک طرح کا مر جاتا ہے، اسی وجہ سے جو سونے کی دعا ہے نا وہ ایسے ہی سکھائی گئی ہے، سو کر اٹھنے کی دعا ہے نا وہ ایسے ہی سکھائی گئی ہے۔ جو ہم سوتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ اب بندہ سو رہا ہے کہ مر رہا ہے؟ بندہ تو سو رہا ہے،
لیکن سوتے ہوئے دعا یہ پڑھائی جا رہی ہے. معلوم ہوا نیند موت کی بہن، اس پر موت کا اطلاق ہے. جب بندہ اٹھتا ہے دعا کیا سکھائی گئی؟ سو کر اٹھنے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، ہاں جی، احیانا، جس نے ہم کو زندہ کیا، بعدما اماتنا، ہمارے مر جانے کے بعد، والیہ النشور، اور اسی کے پاس دوبارہ جو ہے ہم نے پیش ہونا ہے اٹھ کر. اب سمجھو، سویا تو دعا موت والی، اٹھا تو دعا موت والی. تمام تعریف اس اللہ کے جس نے ہم کو زندہ کیا. مر جانے کے بعد ہم مرے تھے یا سوئے تھے؟ سوئے تھے. لیکن قرآن نے مرنا کہا. معلوم ہوا نیند موت کی بہن ہے. نیند پر موت کا اور موت پر نیند کا اطلاق ہوا ہے اور قرآن و سنت کے اندر. لہذا اگر موت کو سمجھنا ہے تو نیند کو سمجھو. اگر تم نیند کو سمجھ جاؤ گے تمہیں موت بھی سمجھ میں آ جائے گی. اگر نیند کی زندگی سمجھ میں آ جائے گی تو موت کی زندگی سمجھ میں آ جائے گی. سویا ہوا بندہ، ہم دعا پڑھتے فوت ہو گیا، ہاں جی سونا مرنا ہے. اب توجہ کریں، جو بندہ سویا ہوا ہے، سوئے ہوئے بندہ سویا پڑا ہے، ہمارے پاس بندہ سویا پڑا ہے. اب یہ قرآن نے کہا، قرآن میں بھی اطلاق ہوا، یہاں بھی اللہ توفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی. یہاں بھی اللہ پاک نے موت کا اطلاق کیا. اور اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کی روحیں اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں جب بندے سوتے ہیں. لیکن اب جن لوگوں کے مقدر میں زندگی ہوتی ہے اللہ پاک ان کی روح کو واپس کر دیتے ہیں. لیکن جن کے مقدر میں موت ہوتی ہے کہ نیند کی حالت میں انہوں نے مرنا ہے، اللہ پاک ان کی روح اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. اب دیکھو قرآن میں، حدیث میں نیند پر موت کا اطلاق ہوا ہے. اب ایک بندہ ہمارے سامنے سویا پڑا ہے اور سویا ہوا بندہ خواب دیکھ رہا ہے. کوئی بندہ مجھے قتل کر رہا ہے، سویا ہوا بندہ خواب دیکھ رہا ہے. کوئی بندہ مجھے خنجر مار کے زخمی کر رہا ہے، سویا ہوا بندہ خواب دیکھ رہا ہے. کوئی بندہ میری ڈنڈوں سے پٹائی کر رہا ہے، اس کے پاس اپنا بیدار بندہ بیٹھا ہے. اب وہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ مجھے قتل کیا جا رہا ہے، مجھے زخمی کیا جا رہا ہے، میری پٹائی کی جا رہی ہے. لیکن قریب بیٹھا ہوا بندہ اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہے، لیکن سویا ہوا بندہ محسوس کر رہا ہے. سویا ہوا بندہ اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہے، لیکن قریب بیٹھا ہوا بندہ بیٹھا ہے اس کے حساب سے یہ بیچارہ کھراٹے لے رہا ہے اور سویا ہوا بس ٹھیک ہے. لیکن اب جس تکلیف میں وہ ہے، یہ جو قریب بیدار بندہ ہے اس تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتا. نیند موت کی بہن ہے. اسی طرح ایک بندہ مرا پڑا ہے، ایک بندہ مرا پڑا ہے. جس طرح کہ دیکھو فرعون کے بارے میں قرآن نے کہا، میں آگے انشاءاللہ دلال میں ذکر کروں گا. فرعون اور فرعونیوں پر عذاب ہو رہا ہے، یہ قرآن کہتا ہے. لیکن فرعون کی لاش، اس کی ڈیڈ باڈی آج مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہے. لیکن اب دیکھو عجائب گھر میں ڈیڈ باڈی پڑی ہے، قرآن کہتا ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن بظاہر تو اس کی باڈی کو عذاب ہوتا وہ نظر نہیں آتا. تو پھر اب وہی بات ہے کہ یہ برزخ ہے، وہ عالم برزخ کے اندر چلا گیا، اس کا معاملہ ہم سے پردے کے اندر ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں فرعون کو عذاب نہیں ہو رہا یا فرعون عذاب کو محسوس نہیں کر رہا، وہ عذاب کو محسوس کر رہا ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن اس کے عذاب کا ہمیں شعور نہیں ہے. جس طرح یہ سویا ہوا بندہ خواب دیکھ رہا تھا کہ مجھے کوئی مار رہا ہے، مجھے کوئی قتل کر رہا ہے، مجھے کوئی زخمی کر رہا ہے، مجھے کوئی پٹائی کر رہا ہے، اب اس تکلیف کو یہ محسوس کر رہا ہے لیکن ساتھ بیٹھا ہوا بندہ محسوس نہیں کر رہا. تو بالکل نیند موت کی بہن ہے. اگر یہ سوئے ہوئے معاملے دیکھو، جب بندہ سوتا ہے بس اوقات لوگ کہتے ہیں جب بندہ مر جاتا ہے پتھر کی طرح جاتا ہے، پتھر میں، اور اس میں کوئی فرق نہیں کہ جب مماتین کو صرف پتھر ہی بھی کہتے ہیں، ہاں جی، تو پتھر میں کوئی فرق نہیں. ہم کہتے ہیں دیکھو جب بندہ سوتا ہے تو اب قرآن نے کہا کہ یہ مر گیا، حدیث نے کہا یہ مر گیا، لیکن اس کے باوجود سویا ہوا بندہ زندہ ہے کہ مرا ہوا ہے؟ بتاؤ، روح کا جسم سے کنیکشن ہے کہ نہیں ہے؟ روح کا جسم سے کنیکشن ہے. یہی وجہ بندہ یہاں سویا پڑا ہوتا ہے، بس وقت قریب دو بندے بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بندے دو بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. اب وہ اٹھ کے کہتا ہے میں نے پتا تجھے سر نے کی گلا کی تھی، نیند بھی پوری کر لی، گلا بھی ساری سن لی ہیں، نیند بھی پوری کر لی اور باتیں بھی ساری سن لی. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟
بندہ نیند ہی پوری کر لیتا ہے، وہ باتیں بھی ساری سن لیتا ہے۔ تو لہذا اب دیکھو جو بندہ سویا ہوا ہے، قرآن نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ مر گیا ہے، لیکن جو ہے پھر بھی ہم سب تسلیم کرتے ہیں کہ روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، یہ تعلق ٹوٹتا نہیں ہے۔ جب یہ صورتحال ہے تو پھر اب مرنے کے بعد یہ چیز بعید کیوں ہے، اور یہ احتمال کو برا کیوں سمجھتے ہیں یا عجیب کیوں سمجھتے ہیں؟ تو دیکھو جی روح کا اس میں تعلق، اب تعلق اگر نیند میں ہے تو تعلق فوت ہونے کے بعد قبر میں بھی ہے۔ بات سب میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وقت زیادہ نہ ہو جائے میں بات کو تھوڑا شارٹ کرتا ہوں، کچھ دلائل پیش کرتا ہوں۔ عذاب قبر پر دلائل قرآن کریم میں بھی ہیں، احادیث طیبہ میں بھی ہیں۔ ہاں جی، تو جو منکر ہیں عذاب قبر کے، میں نے بتایا بھی ایک طبقہ تو ہوا ہے جو سیدھا سیدھا کہتا ہے عذاب قبر کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے نام سے جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، جب کہ قرآنی آیات کہتی ہیں عذاب قبر برحق ہے۔ جس طرح کہ یہ کراچی کے ناسبی خارجی اور یہ یہاں فیصل آباد میں گردن وہاں میں لوگ پائے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ عذاب قبر ہوتا ہی نہیں ہے، بالکل ایک عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ اب قرآن کریم کی آیات اس پہ دلیل ہے، میں اس پہ پیش کرتا ہوں، 3 آیات پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1 سورہ مومن کی آیت نمبر 46 ہے۔ اللہ پاک آل فرعون کے متعلق کہتے ہیں، یعنی فرعون کے متبعین کے متعلق، فرعون کے ماننے والوں کے متعلق کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم القیامۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اللہ پاک فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا، آگ صبح و شام ان فرعونیوں پر پیش کی جاتی ہے، ویوم القیامہ، صبح و شام آگ ان پر پیش کی جاتی ہے، ویوم القیامہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اب کیا ہوگا، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، حکم ہوگا کہ فرعونیوں کو اس سے زیادہ سخت عذاب میں داخل کرو۔ اب دیکھو یہاں 2 عذابوں کا تذکرہ ہے فرعونیوں کے لیے۔ نمبر 1 صبح و شام آگ اس پر پیش کی جاتی ہے۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور مسلم شریف میں بھی ان سے روایت موجود ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ صبح و شام اس پر پیش کیا جاتا ہے، یا تو ہاں جی فرعونی لوگ آگ پر صبح و شام پیش کی جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ صبح و شام اس پر پیش کی جاتا ہے، اگر وہ جنتی لوگوں میں سے ہے تو جنت والا، اگر دوزخی لوگوں میں سے ہے تو دوزخ والا۔ قرآن نے بھی کہا کہ النار یعرضون علیہا، آگ پر صبح و شام کو پیش کی جاتے ہیں۔ اب پیش کیے جانا ذرا سمجھ لو بات کیا ہے، اس کے 2 مطلب ہیں۔ آگ کے بالکل قریب لائے جاتے ہیں۔ اب ایک جگہ پہ چولہا جل رہا ہے، دیگ پک رہی ہے، ہنڈیا پک رہی ہے، جب آپ اس کو اتار دیا آپ چولہے کے بالکل قریب ہو گئے، بالکل آمنے سامنے قریب ہو گئے، آپ بتائیں کیا آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آگ کے بالکل قریب ہو جائیں ہوگی نا؟ ہاں جی، وال بھی سڑ جانے رہے، منہ بھی سارا جاندہ لگنا۔ قریب ہو جائیں، اس کے اوپر نہ گریں، قریب ہی ہو جائیں۔ اب پیش کی جانے کا مطلب یہ کہ بالکل آگ ان کے قریب کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی تپش کو محسوس کرتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ بھی کہ آگ میں ڈال دی جاتے ہیں، یہ بھی اس کا مطلب ٹھیک ہے۔ یہ عرب کے محاورے کے مطابق قرآن نے بات کی ہے، جس طرح کہ عرب کے محاورے میں بات کی جاتی ہے کہ امیر نے یعنی بادشاہ نے قیدیوں کو تلواروں پر پیش کیا۔ اب یہ مطلب نہیں تلواریں سامنے لائے، تلواریں گردن اڑاتے، تو لہذا یہ عرب محاورے کے مطابق قرآن نے بات کی ہے۔ بارکیف یہاں 2 عذاب ہیں، ایک عذاب وہ جو یوم القیامہ سے پہلے ہے، النار یعرضون علیہا، اللہ پاک نے صیغہ مضارع ذکر کیا، یہ حال اور استقبال کے لیے آتا ہے، مطلب یہ کہ اب بھی ان کو عذاب ہو رہا ہے، قیامت تک آئندہ بھی عذاب ہوتا رہے گا، صبح و شام آگ پر پیش کیے جائیں گے۔ اب آگے یوم القیامہ، اب آگے عذاب قبر ہے، جو آگے قیامت کا عذاب ہے۔ فرمایا جس دن قیامت قائم ہوگی اب فرشتوں کو حکم ہوگا کہ فرعونیوں کو اس سے زیادہ سخت عذاب میں داخل کرو۔ اب یہ آخرت کا عذاب ہے، یہ قیامت کے بعد کا عذاب ہے۔ ہم قبر کا عذاب بھی مانتے ہیں، ہم آخرت کا عذاب بھی مانتے ہیں، نہ ہم اس کے منکر ہیں نہ ہم اس کے منکر ہیں۔ دوسری آیت
اب دیکھو نا آیت ہے قرآن، اللہ پاک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا ہے. ہم کہتے ہیں تشریح کا حق سب سے پہلے حضور کو ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے قرآن آپ پہ نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت پیش کرے. قرآن کی النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ عذاب قبر بتاتی ہے کہ نہیں بتاتی؟ اب اس کی تشریح سب سے پہلے حضور کریں گے. ایک تشریح میں کروں، ایک وری کے مخالف کرے، وہ میری بات نہیں مانے گا، میں اس کی نہیں مانوں گا. فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ ہوگا ہم سب حضور کے مطیع ہیں. حضور تشریح کیا کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا صبح و شام جو ہے وہ فوت شدہ بندوں پر ان کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے. جنتی ہے تو جنتیوں والا، دوزخ ہے دوزخی ہے تو دوزخی والا، دوزخ والا. اس لیے اب حضور نے فرما دیا عذاب قبر برحق ہے. یہاں علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو ایک عذاب قبر ہے اور ایک عذاب آخرت ہے. جو عذاب قبر ہے یہ عرض نار کی صورت میں ہے، یعنی آگ کے سامنے پیش ہونے کی صورت میں ہے، اور جو قیامت کا عذاب ہے یہ دخول نار کی صورت میں ہے، یعنی قیامت کے دن آگ کے اندر دوزخ کے اندر پھینک دیا جائے گا. قرآن کریم کی دوسری آیت اللہ پاک نوح علیہ السلام کی قوم کے متعلق فرماتے ہیں مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا. فرمایا یہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اغرقوا غرق کر دیے گئے، فادخلوا نارا دوزخ میں داخل کر دیے گئے. اب یہ قرآن کہتا ہے، جو کہتا ہے کہ عذاب قبر کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، اب قرآن سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے فادخلوا نارا دوزخ میں داخل کر دیے گئے. تو اب انکار کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن کریم میں ہے اللہ پاک فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا فی الآخرہ. اللہ پاک ایمان والوں کو دنیا اور آخرت میں پکے قول پر ثابت قدم رکھتا ہے. اب یہ کیا مراد؟ توحید. اللہ پاک مومن لوگوں کو دنیا میں بھی توحید برقرار رکھتا ہے، اور فوت ہونے کے بعد قبر میں جب سوال کیا جائے ربو کا، اللہ پاک اس وقت بھی مومن بندے کو توحید برقرار رکھتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے، اور وہ سوالوں کا جواب صحیح دے پاتا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ بھئی یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی. کس کی نازل ہوئی؟ عذاب قبر کے بارے میں. اگر بندہ سوالوں کے جواب صحیح طرح دے پاتا ہے تو بچ جائے گا، نہیں دے پاتا تو پھنس جائے گا. اب ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ جی ایک سوال ہے. میں نے کہا کیجئے. کہتا سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہوگا. میں نے کہا بالکل. کہتا آپ کہتے ہیں کہ آخرت میں قیامت کے بعد بھی عذاب ہوگا. میں نے کہا بالکل. کہتا یہ تو دو عذاب ہو گئے، یہ تو دو عذاب ہو گئے، تو جرم کی سزا تو ایک مرتبہ ملنی چاہیے. میں نے کہا یہ عقلی ڈھکوسلا ہے، ٹھیک نہیں ہے جواب سوال یہ، لیکن پھر بھی جواب دیتا ہوں. دیکھو ایک ہے قبر کا عذاب اور قبر کا سوال و جواب، اور ایک ہے آخرت کا عذاب قیامت کا اور اس کا سوال و جواب. سمجھیں؟ جو قبر کا سوال و جواب ہے یہ مختصر ہے، اس لیے اس کی سزا بھی مختصر ہے. جو قیامت کا عذاب ہے وہ تفصیلی ہے، اس لیے اس سے پہلے حساب بھی تفصیلی ہے. مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو ایک بندہ کسی جرم میں پکڑا گیا، مثلا وہ پکڑا گیا جی کہ اس بندے نے ڈاکہ ڈالا ہے، ڈاکو ہے. پولیس پکڑ کے لے گئی، پولیس پکڑ کے لے گئی. جب وہ تھانے میں جائے گا، جیل میں وہاں قیام کرے گا، آپ مجھے بتائیں کیا اس کو دیسی گھی کے پراٹھے ملیں گے، جوتے ملیں گے؟ ہاں جی جوتے. جتے لکھیا کہ کہتے دیکھا تو نہیں میں وہ کہتے اللہ نہ ہی دکھاوے کتنے گزاری رات. ہاں جی وہ جو پہنتے نے ہر روز پنجوترا لگتا ہے، اس کو منوایا جاتا ہے. بتاؤ تم نے یہ ڈاکہ مارا کہ نہیں؟ منوایا جاتا ہے. تھانے دار اپنی تسلی کرتا ہے، ہاں جی، اور جو تفتیشی ہوتا ہے وہ اپنی تسلی کرتا ہے. اور بھی کوئی اچانک معاملہ ہو جائے، کوئی اور بڑا افسر آ جائے، بس اوقات وہ بھی 2-4 لگاتا ہے. پنجوترا لگتا رہتا ہے، یعنی 5 جوتے عام طور پہ 10 لگتے رہتے ہیں. اب دیکھو حالانکہ ابھی باضابطہ کیس چلا نہیں ہے، اب بھی تو اس کو اٹھایا گیا اس کیس میں. اب باضابطہ کیس چلے گا عدالت میں، وکیل آئے گا، جرا ہوگی، تفصیل کے ساتھ جرم جو ہے بیان کیا جائے گا.
گواہوں کے ذریعے ثابت ہوگا، شواہد پیش کیے جائیں گے۔ اب یہ ایک تفصیلی حساب و کتاب اس کا جو وہاں ہو رہا ہے تھانے میں، کیس کے فیصلہ ہونے سے پہلے یہ اجمالی ہے، تھوڑی بہت ہی پوچھ گچھ، ادھر قبر ہے نا، من ربو کا، من نبیو کا، من دینو کا، وہ مختصر حساب و کتاب ہے، اس لیے جوتے بھی ذرا مختصر پڑتے ہیں۔ لیکن اب تفصیلی حساب و کتاب وہاں پوچھ کر شروع ہوتی ہے عدالت کے اندر۔ ہاں جی، اب جب جرم ثابت ہو جائے، شواہد کی موجودگی میں، گواہوں کی موجودگی میں، حالات کی موجودگی میں جب جرم ثابت ہو جائے، اب جج کہتا ہے کہ بھائی اس کو مثلا 10 سال کی قید با مشقت اتنے جرمانے کے ساتھ سنائی جاتی ہے۔ ہوں وہ کھڑا ہو جائے مجرم، وہ کہ جی جہے میرے پہلے جتیاں لگیاں وہ کہڑے کھاتے سے 10 سال کی سزا تو اب سنا رہے ہو نا با مشقت، اب جتیاں لگنی ہیں مجھے روزانہ، لیکن جو پہلے تھانے دار نے مارا، تفتیشی نے مارا، وہ کس کھاتے میں؟ تو میرے بھائیو، عذاب قبر جو اس کی مثال بالکل وہی ہے، جرم کے تفصیلی حساب و کتاب سے پہلے مختصر پوچھ گچھ اور مختصر جو ہے سزا جو تھانے دار دیتا ہے، جو کہ تفتیشی دیتا ہے، تفصیل سے حساب و کتاب بعد میں ہوتا ہے، جرم بعد میں جو ثابت ہوتا ہے، سزا پھر بعد میں ملتی ہے، اور پھر بامشقت سزا کا سزا شروع ہوتا ہے۔ تو عذاب قبر یہ مختصر سزا ہے، اس سے پہلے مختصر حساب و کتاب اجمالاً، جب کہ جو ہے جو قیامت کا حساب و کتاب ہے وہ تفصیلاً ہے، ہر بندے کے نامہ اعمال کو سامنے لایا جائے گا، اور انبیاء علیہ السلام گواہی کے لیے آ جائیں گے، فرشتے جو بیٹھے یہ بھی گواہی کے لیے آ جائیں گے، اور پھر جو ہے آج کل لوگ بندہ کہتے ہیں ویڈیو فلم بھی ساری چل پڑی ہیں، ہاں جی ویڈیو بھی سارا ثبوت آ جائے گا، اس طرح فلاں وقت پر فلاں جرم کیا۔ تو اب تفصیلی شواہد آئیں گے، تفصیلی جرم ثابت ہوں گے، اب تفصیلی گناہ جو ہے ثابت ہونے کے بعد اس کا بدلہ تفصیلی دوزخ کی صورت میں آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، عذاب قبر اپنی جگہ پر حق ہے، اور جو ہے وہ قیامت کا عذاب وہ اپنی جگہ پر حق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کچھ احادیث بھی پڑھ دوں۔ آپ کا فرمان ہے کہ قبر یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دیکھو بندہ نیک ہوتا ہے تو اس سے فرشتے آ کر پوچھتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام منکر دوسرے کا نام نکیر ہے، ہاں جی وہ پوچھتے ہیں من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا۔ اگر بندہ نیک تو وہ کہتا ہے ربی اللہ، ہاں جی دینی اسلام، اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی ہیں۔ ہاں جی اب یہ سوالوں کا جواب دیتا ہے، فرشتے سے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، سو جا اس طرح جس طرح کہ پہلے رات کی دلہن سوتی ہے۔ اب اس کو سونے کے لیے کہا جاتا ہے، ہاں جی پہلی رات کی دلہن کتنے سکون سے سوتی ہے؟ ہاں جی یہ ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کی شادی کی پھر آپ کو پتہ چلے گا نا، بعض باتیں آئندہ کے لیے بھی ہونی چاہیے نا جی۔ ہاں جی تو فرشتے کہتے ہیں سو جا۔ اب جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جس سے جنت کی راحتیں، جنت کی خوشبوئیں اب اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے ثواب فی القبر، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرتا، اور پھر فرمایا اگر بندہ برا ہے تو اس سے سوال کیا جاتا ہے من ربو کا، کہتا ہے ہاں لا ادری میں نہیں جانتا، پوچھا جاتا ہے من نبیو کا، کہتا ہے ہاں لا ادری میں نہیں جانتا، ما دینو کا، ہاں لا ادری میں نہیں، ہائے ہے مجھے نہیں پتا۔ اب فرشتے اس کو مارنا شروع کرتے ہیں، جب گرزوں سے اس کی ٹھکائی ہوتی ہے تو اب وہ چیختا اور چلاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات اس کے چیخ و پکار کی آواز کو سنتی، اور فرمایا جو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے اگر تمہیں سنا دیا جائے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے ایک باغ کے پاس تھے، اچانک آپ کا خچر بدکا، وہی بات کہ عذاب جو ہے انسان کے علاوہ ہر ایک چیز سنتی ہے، تو خچر نے عذاب کو محسوس کیا، تو اب آپ نے دیکھا تو وہاں قریب قبریں تھیں، فرمایا قبریں کن کی ہیں؟ صحابہ کرام بتایا ان لوگوں کی جن کی موت شرک پہ آئی ہے، فرمایا ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اس لیے خچر بدکا۔ یہ حدیث صاف اور واضح ہے، صاف اور واضح۔ اب عذاب قبر کا انکار کرنا سراسر گمراہی ہے۔ دوسرا مسئلہ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، وقت تھوڑا رہ گیا تاکہ میں سمجھا پاؤں، انبیاء علیہ السلام کی حیات کا مسئلہ، کہ انبیاء علیہ السلام کی روح کا ان کے جسم کے ساتھ تعلق زیادہ ہوتا ہے، شہید سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ شہید کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ زندہ ہے، انبیاء علیہ السلام بدری کے اولا زندہ ہیں۔
انبیاء علیہ السلام کی آیات بھی قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ میرا اس پہ تفصیلی بیان ہے عقیدہ حیات الانبیاء اور قرآن، میں مختصر جو ہے وہ چند آیتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ ایک تو یہی آیت وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اس آیت کے اندر اللہ پاک نے شہداء کو زندہ فرمایا ہے، جو نعمت امتی کو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے زندگی والی، اس سے نبی کو محروم کیسے رکھیں گے؟ انبیاء بطریق کی اولا زندہ ہیں۔ تمام مفسرین یہی بات کہتے ہیں، امت کا اس مسئلے پر اجماع ہے اور یہ اجماعی عقیدہ ہے، انبیاء علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ تو یہ آیت بتلا رہی ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، کہتا جی کہ یہ تو قیاس ہے، یہ تو قیاس ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ شہداء کی حیات کو انبیاء کی حیات کو شہداء کی حیات پر قیاس کر رہے ہو، اور قیاس تو عقائد میں چلتا نہیں ہے۔ میں نے کہا بیوقوف، یہ قیاس نہیں ہے، بلکہ یہ عبارت النص اور یہ اقتضاء النص اشاعت النص کے مسائل ہیں جو تیری سمجھ میں نہیں آتے۔ اب دیکھو، جہاں انبیاء کا زندہ ہونا سمجھ میں آیا اور شہداء کا زندہ ہونا سمجھ میں آیا اسی آیت سے کہ اگر شہداء کا زندہ ہونا سمجھ میں آیا ہے تو انبیاء بطریق اولا زندہ ہیں۔ اب انبیاء علیہ السلام کی حیات قرآن پاک کی اس آیت سے ثابت ہے، میں نے لکھا، مفسرین نے لکھا۔ نمبر 2، قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کے متعلق، فرمایا فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، آپ شک نہ کریں موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کے بارے میں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کہاں ہوئی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یہ معراج کی رات آسمانوں پہ ہوئی ہے، جہاں 50 نمازوں کے فرض ہونے والا واقعہ ہے۔ اگر حضرت موسیٰ زندہ نہیں، اللہ پاک نے ان کو آسمان پہ بھیج دیا، حضور سے ملاقات ہو گئی، زندہ نہیں تو پھر باتیں کیسے ہو گئی؟ باتیں تو زندہ بندے سے ہوتی ہیں نا۔ تو انبیاء کی حیات میں آئی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ جنوں سے میں سے اکثر تعمیر کروا رہے تھے، اسی دوران آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ اب آپ لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے، فوت ہو گئے۔ ہوا یہ کہ ایک وقت گزر گیا، جنات جلدی جلدی تعمیر کرتے رہے میں سے اقصا کو۔ جب تعمیر کر چکے، اللہ پاک کی حکمت یہ تھی کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پہ گر پڑے۔ اس سے پہ ڈنڈے کے سہارے کھڑے تھے اور جنات سمجھ رہے تھے کہ یہ فوت نہیں ہوئے، لیکن جب پتہ چلا جب فوت ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہو ہمیں پتہ چل جاتا تو ہم خام کا کہ اس مشقت میں پڑے ہوتے نہ پڑتے۔ اب توجہ فرمائیں، اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق، فرمایا فلما خر تبینت الجن، حضرت سلیمان علیہ السلام ڈنڈے کے سہارے کھڑے تھے۔ کتنا وقت ہو گیا، کتنا وقت ہو گیا۔ عام بندے کا جسم کچھ دن بعد گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ حضرت سلیمان علیہ السلام ڈنڈے کے سہارے کھڑے رہے۔ تو یہی حیات انبیاء ہے۔ اور پھر توجہ فرمائیں، وہ جو کیڑا تھا، دیمک کا کیڑا، جو لاٹھی کو کھا رہا تھا، لاٹھی کو کھا گیا، اس وجہ سے آپ نیچے گر پڑے۔ لیکن دیکھو اس کیڑے نے لاٹھی کو تو کھا لیا، لیکن جو ہے حضرت سلیمان کے جسم کو کیوں نہیں کھایا؟ ان اللہ حرم الارض ان تاکل انبیاء، اللہ پاک نے حرام کر دیا مٹی پر کہ نبی کے جسم کو کھائے۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام جسم کا باقی رہنا اور لاٹھی کو کھا لینا یہ دلیل ہے حیات الانبیاء کی۔ اور عزیر علیہ السلام کا واقعہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ بستی کے پاس سے گزرے، تو میں بات آئی کہ اللہ پاک کی بستی الٹی پڑی تھی، ان پر عذاب آیا ہوا تھا، مرے پڑے سارے لوگ، تو چھتیں گری ہوئی تھی مکانوں کی۔ اللہ پاک کیسے زندہ کریں گے ان کو؟ اللہ پاک نے ان پر موت طاری کر دی۔ پاس آپ کے گدھا بھی تھا، چونکہ آپ مسافر تھے اور زیادہ راہ کھانا بھی تھا۔ ہوا یہ کہ گدھا جو ہے اس کی ہڈیاں گل گئیں، اور جسم سارا گل سڑ گیا، تو کچھ ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، اور جو کھانا تھا وہ بالکل تر و تازہ تھا۔ ایک عرصے کے بعد، ایک وقت کے بعد عزیر کو اللہ پاک نے دوبارہ کھڑا کیا اور فرمایا تو اب ان کو میں بات آئی تھی سمجھ میں آ گئی۔ فرمایا دیکھو یہ گدھا ہے، اپنے وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھیے،
وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھیے تو کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما، اللہ فرماتے ہیں دیکھو کہ میں آپ کے سامنے اس گدھے کی ہڈیوں کو جوڑ دوں گا، اس کے اوپر گوشت چڑھا دوں گا۔ چلو دیکھتے ہی دیکھتے گدھا جو ہے اس کی ہڈیاں جڑ گئی، گوشت چڑھ گیا اور زندہ کھڑا ہو گیا، اور میں اس طرح زندہ کروں گا۔ ہاں جی، اور کھانا نہیں چھڑا تھا، کھانا، حالانکہ کھانا جڑا گرمی تے خاص طور پہ 12 گھنٹے بھی نہیں کٹتا، بس اگر فریج دے وچ خراب ہوئے سالوں، لیکن کھانا خراب نہیں ہوا، گدھا اپنا جو بھی دانہ پانی تھا نہ ملنے کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے بتایا کہ بھائی ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب یہاں پر مسئلہ عزیر علیہ السلام جو ہے، اللہ اب گدھے کو تو مٹی کھا گئی اور گوشت جو ہے اس کا گل سڑ گیا، لیکن جو ہے حضرت عزیر کو کیوں نہیں کھایا؟ قرآن نے کہا عزیر کو کھایا نہیں، کھایا حیات انبیاء۔ باہر کیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبر میں زندہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ حضور کا فرمان ہے، ایک حضور کا امتی ہے، حضور کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ بھائی حضور قبر میں زندہ نہیں ہے، جبکہ حضور فرما رہے ہیں انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مستقل کتاب لکھی ہے، حیات الانبیاء بعد وفاتہم۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اس پہ کتاب لکھ رہے ہیں اور 20 سے زیادہ احادیث نقل کر رہے ہیں تفصیل کے ساتھ جو ہے، اور یہ محدثین کے سرخیل ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب وہ جانتے ہیں کہ یہ عقیدہ قرآن سنت کے مطابق ہے یا قرآن سنت کے خلاف ہے، یا آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں آج لوگ اس عقیدے پر طرح طرح کے اعتراضات کر دیتے ہیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ حدیث پاک میں آیا کہ انبیاء زندہ، میں نے کہا بالکل، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہتا ہے صحیح سے کوئی حدیث پیش کرو کہ یہ مسند ابی یعلا میں روایت ہے۔ مسند ابی یعلا بھی تو حدیث کی کتاب ہے، ہم کون سا منکرین حدیث ہے اپنی مرضی کی حدیث کو مانے یا مرضی کی حدیث کی کتاب کو مانے، مرضی کی نہ مانے؟ مجھے کہنے لگا صحیح ستہ سے پیش کرو، انبیاء اپنی قبر میں زندہ نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا چلو آپ کی مرضی کے مطابق ہم صحیح ستہ میں سے صحیح مسلم سے روایت پیش کرتے ہیں، جس کے بارے میں آپ بھی کہتے ہیں مسلم شریف میں کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے، میں بھی کہتا ہوں مسلم شریف میں کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے، مسلم شریف میں روایت موجود ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں معراج کے لیے جا رہا تھا، میں ملک شام میں ایک سرخ ٹیلے کے پاس سے گزرا، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی قبر موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کس کتاب میں حدیث ہے؟ مسلم شریف میں، صحیح مسلم سے کہتے ہیں مسلم شریف کی حدیث کوئی ضعیف نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھو اب تو آپ کہتے ہو صحیح ستہ سے حدیث پیش کرو، میں نے پیش کر دی۔ دیکھو اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، مجھے کہنے لگا یہ تو معجزہ ہے۔ میں نے کہا معجزہ تو یہ ہے حضور نے سارے پردے حضور کے حق میں ہٹا دیے گئے اور حضور نے قبر میں آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام تو معمول کے مطابق پڑھ رہے تھے۔ مجھے کہنے لگا نماز کا تعلق تو دنیا کے ساتھ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو موت تک، اب تو موت آ گئی، اب اس کے بعد نماز کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا ایک ہوتی ہے نماز جو ثواب کے لیے پڑھی جاتی ہے، وہ ہوتی ہے موت سے پہلے، ایک ہوتی ہے وہ نماز جو اللہ سے تعلق کو بحال رکھنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، جو تلذذ اور لذت کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ انبیاء کی نماز ثواب کے لیے نہیں ہے بلکہ تلذذ کے لیے اور لذت کے لیے۔ کون سی ہے؟ انبیاء کو ثواب کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ہاں جی۔ تو مجھے کہنے لگا اب دیکھو جب جواب نہ ہے نا فوراً سوال چڑھ دیتے ہیں، باطل کے پاس سوال ہوتا ہے، عقیدہ نہیں ہوتا مضبوط اس کا۔ مجھے کہنے لگا آپ مجھے بتائیں کہ قبر ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے جہاں دفنایا جاتا ہے، اب وہاں بندہ کھڑا ہو کے نماز کیسے پڑھ سکتا ہے؟ عقلی اعتراض۔ قبر ایک چھوٹا سا گڑھا ہے جہاں با مشقت میت کو اتارا جاتا ہے،
اب اس میں بندہ کھڑا ہو کر نماز کیسے پڑھ سکتا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے کاش تو نے احادیث پہ غور کیا ہوتا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر بندہ مومن ہے، اگر بندہ نیک ہے تو اس کی قبر کو تا حد نگاہ کھول دی جاتا ہے، اگر بندہ برا ہے اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، جہاں تک کہ اس کی پسلیاں بھی آپس میں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں۔ اور میں انبیاء سے بڑھ کر نیک کون ہے؟ جب قبر تا حد نگاہ کشادہ ہو گئی اب نماز پڑھنا کیا مشکل رہا؟ بات سب میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی ہاں۔ تو لہذا صحیح شدہ میں دیکھو سنن ابن ماجہ میں روایت میں نے پہلے بتایا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے فرمایا ان اللہ حرم الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ پاک نے حرام کر دیا مٹی پر کہ وہ نبی کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کو روزی ملتی ہے۔ عند ربہم یرزقون، شہداء کے بارے میں کہا، شہید کے بارے میں کہتے ہیں اس کو روزی ملتی ہے، اور نبی کے بارے میں کہتے ہیں روزی نہیں ملتی۔ عجیب مصیبت ہے، کہتے ہیں یہاں قبر میں زندہ نہیں، قبر میں زندہ نہیں بلکہ علیین میں زندہ۔ میں نے کہا دیکھو قبر میں زندہ نہیں علیین میں زندہ، اس پر ایک قرآن پاک کی آیت پیش کرو، اس پر ایک حدیث پیش کرو، تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ اگر تم یہ بات کہتے ہو کہ نہیں بھائی ان حضرات کا کہنا ہے فوت ہونے کے بعد بندے کو ایک جسم اور مل جاتا ہے جس کو جسم مثالی کہتے ہیں، وہ جسم مثالی اللہ پاک بندے کو عطا کرتے ہیں اور روح کو عطا کرتے ہیں، اور روح کو جو ثواب ہو رہا تھا جنت کے اندر تو وہ جسم کو بھی ساتھ ثواب ہو رہا ہوتا ہے، جسم کو بھی ساتھ تو اس جسم کو ہوتا ہے، قبر میں پڑے ہوئے جسم کو نہیں ہوتا۔ ہم یہ عام بندے کے بارے میں بھی کہتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ ایسی بات، یہ سراسر گمراہی ہے۔ وجہ ہم کہتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا۔ اگر کہتے ہو کہ کوئی نیا جسم ملا، ہاں جی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو اور وہ جنت میں زندہ ہے، تو جو فرمائے تو جو نیا جسم ہے اس کو نبی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ اگر کہو کہ نبی کہہ سکتے ہیں تو مجھے بتاؤ حضور کی بات تو کسی کو نبوت ملنی نہیں ہے، اس کو کیسے مل گئی؟ اگر کہتے ہو نبی نہیں کہہ سکتے تو پھر وہ حضور کیسے ہے جو نبی نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں حضور ایک ہے، وہ کہتے نہیں دو ہوا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اتنا عقیدہ گندا ہے کہ اس کو بیان بھی نہیں کرتا، صرف سوال ہی کرتا رہتا ہے، اپنے گندے عقیدے کو بیان بھی نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیں مجھے کہنے لگا حدیث پاک میں آیا، مسلم شریف میں روایت ہے، شہداء کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت عطا کرتے ہیں، شہداء کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت عطا کرتے ہیں کہ ان کی روحیں جنت کی سیر کرتی ہیں۔ اور مسلم شریف میں آیا ہے یہ سبز پرندے ہیں جن کے پیٹوں کے اندر روحیں داخل کر دی جاتی ہیں، اور پھر وہ جو ہے وہ جنت کی سیر کرتی پھرتی ہیں۔ کہتا ہے دیکھو نیا جسم ملا کہ نہیں ملا، روح کو نیا جسم ملا کہ نہیں ملا؟ اور میں نے کہا اللہ تمہیں عقل دے، یہ نیا جسم نہیں ہے بلکہ جو ہے یہ تو جو پرندہ ہے جو کہ روح کو سیر کراتا پھرتا ہے، یہ اس کے لیے جسم نہیں ہے بلکہ یہ تو اس کے لیے سواری ہے۔ یہ تو اس کے لیے جتنا بندہ جہاز دے وچ بیٹھ کے سیر نہیں کرتا، اب ایک بندہ جہاز کے اندر داخل ہو گیا، اب کوئی بندہ کہے گا کہ جو بندہ جہاز کے اندر داخل ہو گیا اس کا جسم بدل گیا، اب روح اس کی کہ اس کے اندر بڑھ گئی ہے، اب جو جہاز ہے یہ اس کا دوسرا جسم ہے نا، وہ پرندہ بمنزل سواری کے ہے اور بندہ اس پرندے پہ بیٹھ کے سواری کرتا ہے، اس لیے میرے بھائیوں وہ بمنزل جسم کے نہیں ہے۔ اگر مانو کہ نیا جسم ملتا ہے اور پرندہ نیا جسم ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ پاک عام انسان کے متعلق فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین پیدائش بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا۔ اب جو پرندہ ہے اس کو کہتے ہیں جو دوسرا جسم ہے، آپ مجھے بتائیں انسان افضل ہے کہ پرندہ افضل ہے؟ یہ انعام ملا اس کو، یہ اس کو انعام ملا کہ نیکیاں اس نے کی، احسن تقویم سے اس کو پرندہ بنا دیا گیا۔ پرندہ ہونا تو افضل چیز نہیں ہے، تو پھر وہ مبدل جسم کی کیسے ہے؟ اور تم کہتے ہو کہ دیکھو روح جو ہے پہلے دنیا والے جسم کے اندر تھی، اب اور جسم میرا اس کے اندر داخل ہو گئی۔ کیا یہ عقیدہ تناسخ نہیں ہے ہندوؤں والا، جو ہندو کہتے ہیں کہ انسان کے ساتھ جنم ہوتے ہیں؟ ہاں جی، روح جو ہے الگ جسموں میں داخل ہوتی رہتی ہے، یہ تو وہ عقیدہ ہے، اسلام کا تو عقیدہ ہی نہیں ہے۔
میرے بھائی اپنے عقیدے کو سمجھے، اپنے دلائل کو سمجھے اور اس کی تفصیل کو سمجھے۔ تو ایک بندہ مجھے کہنے لگا آپ نے کہا انبیاء علیہ السلام کے متعلق کہ ان کی حیات قرآن سے ثابت ہے، تو شہداء کے بارے میں کہا گیا زندہ ہیں، تو حضور کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ میں نے کہا عقل کے اندھے حضور شہید بھی ہیں، چلو اس طرح آ جاؤ، حضور شہید بھی ہیں، یہ میں نہیں کہتا، محدثین کہتے ہیں۔ یہودی عورت نے فتح خیبر کے بعد حضور کی دعوت کی، یہودی عورت نے، اور گوشت کے اندر زہر ملا دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نوالے کھا لیے، آپ کے ساتھ اور صحابہ کرام بھی کچھ تھے، ایک صحابی موقع پر فوت ہو گئے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے کہ وہ گوشت بول پڑا کہ میرے اندر زہر ہے، حضور مجھے نہ کھائیں۔ اب ہوا یہ کہ وقتی طور پر تو افاقہ ہوا کہ وفات نہیں ہوئی، لیکن بخاری شریف میں لکھا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چیپٹر قائم کیا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض کا اور وفات کا، اس میں لکھا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راوی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جان کنی کا عالم تھا اور جس وقت کی وفات کا وقت تھا، آپ نے وفات کے عین کچھ لمحات پہلے فرمایا کہ وہ یہودی عورت نے جو مجھے زہر دیا تھا، اس زہر کا اثر ظاہر ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میری رگیں کٹی جا رہی ہیں۔ تو حضور کی وفات اس زہر کی وجہ سے ہوئی ہے، لہذا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہے۔ تو اگر تم کہتے ہو شہداء کو قرآن نے زندہ کہا ہے تو حضور شہید ہے، تو حضور کو زندہ ماننا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی کہ اوپر سے گزر گئی؟ ہاں جی، ہاں، یہ موضوع طویل ہے، تو بار کے جتنی باتیں ہوئی ان کو قابو میں رکھیں۔ سوالات الحمدللہ کوئی سوال ایسا نہیں ہے جس کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے، جس کا ہمارے پاس حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بندہ میرے روزہ اطہر پہ آ کے صلاۃ والسلام پڑھے میں خود سنتا ہوں، اور دور سے پڑھے فرشتے پہنچاتے ہیں۔ اب یہ حضور کا فرمان ہے، ساری دنیا سلام پیش کرنے کے لیے جاتی ہے۔ اب جو منکر ہے اس کے لیے اتنی بڑی پریشانی ہے جتنی بڑی اس منکر کے لیے ہے جو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو شخصیات آرام فرمائے، اتنی پریشانی اس کے لیے ہے، اتنی پریشانی اس کے لیے بھی ہے۔ ہم حضور کے روضے پہ کیسے جائیں؟ 7 ابوبکر صدیق عمر فاروق پڑے ہوئے ہیں، جس کو صحابہ سے دشمنی ہے اس کو پریشانی ہوتی ہے وہاں جا کر، اور اس کو بھی ایسی ساری دنیا جاتی ہے، میں کیسے جاؤں؟ اللہ اکبر۔ ہمارا ایک آج سے کچھ سال پہلے مناظرہ ہوا، آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارا مناظرہ ہوا آج سے کوئی 11-12 سال پہلے، شاید یہ زیادہ عرصہ گزر گیا۔ جامعہ اسلامی یہاں مدرسہ ہے، یہاں کے محترم قاری ریاض صاحب ایوم اماتیوں کا مدرسہ ہے جو عذاب قبر کے قائل نہیں ہیں اور اس میں بے جا بکواس تعویلات کرتے ہیں، حیات انبیاء کے منکر ہیں۔ ہاں جی، تو قاری ریاض صاحب کا بیٹا قمر التوحید وہ ہم سے مناظرے پہ آ گیا۔ پہلے تو اس سے گفتگو ہوئی شاداب کالونی، ایک گھر کے اندر کچھ ساتھی پریشان تھے، قاری نعیم صاحب فاطمہ مسجد والے، یہ ابھی پڑھتے تھے، ان کے دور کی بات ہے، مجھے انہوں نے فون کیا ایک بندہ میں بہت پریشان کر رہا ہے۔ تو خیر ہم گئے، میں گیا تو وہاں گفتگو کی، اسے 10-15 منٹ جب گفتگو کی تو مجھے کہنے لگا میری تیاری نہیں ہے، پہلے ان کو پریشان کر رہا تھا، پھر کہنے لگا میری تیاری نہیں ہے اس موضوع پر۔ میں نے کہا آپ تیاری کر لو، ہم آپ کو موقع دیتے ہیں، اب پھر گفتگو کر لو۔ خیر وقت طے ہو گیا مناظرے کا، آئندہ جمعہ مناظرہ، جمعے کو مناظرے کے لیے آ گئے۔ اب وہاں مناظرہ ہوا نا، تو مناظرے میں اب وہ کاپی پڑھ رہا تھا، کاپی، کسی سے کوئی بات پڑھی ہوگی، کاپی پہ لکھا ہوا، نظر اوپر نیچے اٹھا رہا تھا، کاپی سے دیکھ دیکھ کر پڑھ رہا۔ میں نے کہا یہ صحیح بات ہے، تروڑی نہ پڑھو، ہمارے سامنے اگر پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو اور آپ آنکھوں میں آ کے ڈال کے پڑھو، اور اس کا مطلب وہ بیان کرو جو علماء اہل سنت والجماعت نے بیان کیا۔ پورے مناظرے کے اندر وہ اس پہ بات نہ کر سکا، بلکہ الٹا جھوٹ بولا۔ مجھے کہنے لگا کہ مفتی کفایت اللہ صاحب نے ایک چھوٹی سی کتاب ہے تعلیم الاسلام، اکثر ہم پڑھتے ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے مسائل بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ مجھے کہنے لگا مفتی کفایت اللہ صاحب نے تعلیم الاسلام کے اندر لکھا ہے تمہارا جو عقیدہ ہے اس کے متعلق یہ شرک ہے، اگر نہ لکھا ہو تو میری شکست ہے۔ تو ہم بہت ساری کتابیں لے کر گئے تھے، تو پرانی سبز منڈی کے پاس مناظرہ تھا بھائی بشارت کی فیکٹری میں، تو بہت ساری کتابیں لے کر گئے تھے، لیکن اتفاق ہے ہمارے پاس تعلیم الاسلام نہیں تھی اور اس کے پاس بھی نہیں تھی، وہ تو کاپی سے پڑھ رہا تھا چیزیں نا۔ تو میں نے فوراً ایک ساتھی بھیجا
مدرسہ تعلیم الاسلام موجود ہے نا انوری صاحب کا، تعلیم الاسلام سے تعلیم الاسلام منگوائی، مدرسہ تعلیم الاسلام سے تعلیم الاسلام منگوائی، فوراً آ گئی۔ میں نے کہا دیکھو ہمارا نظریہ یہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر کوئی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے آپ خود سنتے ہیں، دور سے پڑھو فرشتے پہنچاتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے۔ تو اگر اس کو مفتی کفایت اللہ صاحب نے شرک کہا نا، میں اپنی شکست مان لوں گا۔ چنانچہ تعلیم الاسلام کھول لی، تعلیم الاسلام کے اندر مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرک کی قسمیں بیان کی تھی کہ شرک کئی طرح کا ہوتا ہے۔ فرمایا ایک شرک کی قسم شرک فی السمع والبصر ہے۔ کیا مطلب کہ سننے اور دیکھنے میں شرک۔ کوئی بندہ فرمایا کسی نبی اور ولی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ ہر جگہ سے براہ راست سن لیتا ہے اور ہر جگہ سے براہ راست دیکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرح، تو یہ شرک ہے۔ اب یہ مفتی کفایت اللہ صاحب نے لکھا ہو، بالکل برحق لکھا، لیکن ہمارا یہ عقیدہ بھی نہیں ہے۔ ہم نے کب کہا کسی نبی کے بارے میں اور ولی کے بارے میں ہر جگہ سے براہ راست خود سن لیتے ہیں؟ ہم نے کہا نا، صلاۃ و سلام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ پڑھو تو خود سن لیتے ہیں، اور دور سے پڑھا جائے تو فرشتے پہنچاتے ہیں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، اس کو ہم بھی شرک کہتے ہیں۔ آپ نے کہا جو آپ کا عقیدہ ہے، اگر اس کو شرک نہ کہا تو میری شکست ہے۔ میں نے کہا ہمارا عقیدہ چھپا ہوا نہیں بلکہ چھپا ہوا ہے، یہ دیکھو ہمارا عقیدہ، اور یہ تعلیم الاسلام سے نکال کے دکھا دو۔ مفتی کفایت اللہ صاحب نے اس کو شرک لکھا۔ میں نے فوراً ان کے فتاویٰ کا مجموعہ نکالا، ان کے فتاویٰ کفایت المفتی اور جو دارالارشاد کراچی نے شائع کیا، اس کی پہلی جلد میں جہاں میلاد کے مسائل ہیں وہاں آپ سے مسئلہ پوچھا گیا، انبیاء کی حیات کے متعلق فرمایا یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، اور پھر آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا روایت معتبرہ سے ثابت ہے اللہ پاک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر ایک فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے جس کو اتنی قوت شنوائی عطا کی ہے، یعنی اتنی سننے کی طاقت عطا کی۔ اس فرشتے کی خصوصیت ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بندہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے وہ اس کو سن لیتا ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کرتا ہے آپ کے فلاں امتی فلاں ابن فلاں نے درود شریف پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے صلوات و سلام کا جواب دیتے ہیں۔ میں نے کہا مفتی کفایت اللہ صاحب کو تو یہ عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں روایت معتبرہ سے ثابت ہے، اور کوئی بندہ صلوات و سلام دنیا سے پڑھے فرشتے پہنچا دیتے ہیں، اور یہاں سے پڑھے روزے کے پاس سے تو براہ راست سن لیتے ہیں۔ میں نے کہا انہوں نے شرک نہیں کہا بلکہ ان کی کتاب اس بات پہ گواہ ہے۔ پھر میں نے کہا المحنت المفنت جو کہ ہمارے علماء دیوبند کی تاریخی دستاویز ہے جس پر ہمارے عقائد نظریات لکھے ہیں اور بڑے بڑے علماء کرام کے دستخط ہیں، جس پہ علامہ شبیر احمد عثمانی جیسے حضرات، مولانا اشرف علی تھانوی جیسے حضرات، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری جیسے حضرات، ہاں جی، اور بڑے اپنا ظفر احمد عثمانی صاحب، مفتی شفیع صاحب، بڑے بڑے علماء دیوبند، ان کے دستخط ہیں۔ تو وہاں مفتی کفایت اللہ صاحب کے دستخط ہیں، وہاں بھی عقیدہ حیات الانبیاء کا لکھا ہوا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم کے سما کا لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر حق لکھا ہے۔ تو پھر اگر ان کے حیات الانبیاء کے عقیدے پر دستخط ہیں اور اس کو انہوں نے صحیح کہا ہوا ہے تو وہ کفایت اپنا تعلیم الاسلام کے اندر اس عقیدے کو شرک کیسے کہیں گے؟ اور بات سب میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو باہر کیا یہاں سے خوب جو ہے وہ پریشان ہو کر یہاں سے نکلے اور پھر وہاں گھر گئے، سنا وہاں بھی جا کر خوب جو ہے نا ان کو اصلاح کا سامنا کرنا پڑا۔ باہر کیف میرے بھائیوں الحمدللہ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، اور مصیبت یہ ہے یہ جو مماتی لوگ ہیں نا، مماتی کہتے اپنے آپ کو دیوبندی ہیں، حالانکہ ان کا علماء دیوبند کے نظریات سے، یہ علماء دیوبند کے نظریات نہیں ہیں، علماء دیوبند عذاب قبر کے قائل ہیں اور کہتے ہیں اسی جسم کو ہوتا ہے عذاب، ہاں جی، تعویلات قائل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی دیوبندی کہتے ہیں۔ دیکھو ہم کہتے ہیں اور پھر الٹا ہمیں کوستے ہیں، ہمیں کہتے ہیں ہم اصلی دیوبندی ہیں اور یہ بناسپتی دیوبندی ہیں۔ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہا تھا اور کہتا ہے یہ بناسپتی دیوبندی، ہم اصلی دیوبندی۔ میں نے کہا دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک جتنے فتاویٰ چھپے ہیں ایک فتویٰ بھی تمہارے حق میں ہے تو آپ ہمارے سامنے پیش کر دو، ہم تمہیں اصلی دیوبندی مان لیں گے۔ اگر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آپ حیات کتاب لکھتے ہیں، آپ حیات کتاب کے اندر انبیاء کی حیات کو مانتے ہیں، اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے جتنے حضرات آئے ہیں، حضرت مولانا قاری طیب صاحب دارالعلوم دیوبند کے محتمم، اور مفتی عزیز الرحمان صاحب، مفتی شفیع صاحب دارالعلوم دیوبند کے مفتی، آج دارالعلوم دیوبند باقی ہے کہ نہیں؟
باقی ہے۔ ہم کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند آج بھی باقی ہے، جا کے فتویٰ لے آؤ، اگر وہ تمہارے حق میں دے دے دیوبندی تم ہو، اگر ہمارے حق میں آ جائے دیوبندی ہم ہیں۔ بناس میں دیوبندی تو وہ ہو گیا نا جس کے حق میں فتویٰ نہ آئی۔ نیٹ پر تازہ فتویٰ موجود ہے دارالعلوم دیوبند کا، پرانے فتاویٰ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے فتاویٰ چھپے ہوئے ہیں، اس میں بھی فتاویٰ موجود ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ اصلی دیوبندی تو وہ ہوا ہاں جی جو ان میں سے کسی بات کو صحیح نہیں سمجھتا، اور بناسپتی وہ ہوا جو سب کو صحیح سمجھتا ہے۔ عجیب بات ہے۔ یہ نظریہ در حقیقت معتزلہ کا، روافض کا، خوارج کا ہے، اس کا آرس الجماعت کے عقیدے سے دور کا تعلق نہیں ہے۔ بار کے بعد کچھ لمبی ہو گئی تو بنیادی جو ہے وہ کچھ چیزیں آ گئی ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دین اسلام کی عقائد کی مسائل کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔